وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 253 میں سورۃ یاسین آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 73 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون. کلمت ومن کے آخر میں نون ساکن ہے، پھر حرف نون آتا ہے کلمت نعمرہ. نون حروف الادغام بغنہ میں سے ہے. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم نون ساکن کو دوسرے نون میں ملا کے ایک ہی نون غنہ اور تشدید کے ساتھ پڑھیں گے. وَمَن نُعَمِّرْهُ. کلمت نعمرہ میں عین ہے. عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. پھر حرف المیم پہ تشدید ہے، تو ہمیں دو حرف کے برابر میم کو پڑھنا ہے، کیونکہ تشدید کی اصلیت دو حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف المیم ہے تو یہ دو میم ہیں، میم ساکن اور میم متحرک. حرف را پہ جزم ہے تو ہمیں را کو جزم سے پڑھنا ہے، اور ہم یہ حرف کو پتلی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس کے پہلے والے حرف کے نیچے میم کے نیچے زیر ہے. وَمَن نُعَمِّرْهُ. آخر میں حرف الہا پہ پیش ہے تو ہم ہاں کو صرف پیش سے پڑھیں گے. کلمت ننکسہ میں نون پہ پیش ہے، پھر نون پہ زبر ہے، تو ہمیں یہ دونوں نون کو ظاہر کرنا ہے اور ہم یہ دونوں حرکات کو بھی ظاہر کریں گے. حرف الکاف کو دو حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ یہاں کاف پہ تشدید ہے. پھر حرف سین ہے اور اس پہ جزم ہے، لہذا ہمیں سین کو ہمزے سے پڑھنا ہے. ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے نونکسہ. کلمت الخلق میں حرف الخا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. خا حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. پھر یہاں لام ساکن ہے تو ہمیں لام کو ظاہر کرنا ہے. قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت یعقلون میں عین ساکن ہے تو ہمیں عین کو ظاہر کرنا ہے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. کلمت علمناہ میں لام پہ تشدید ہے تو ہم دو حرف کے برابر لام کو پڑھیں گے. پھر یہاں میم ساکن ہے تو ہمیں میم کو ظاہر کرنا ہے. نون پہ کھڑا زبر ہے تو یہ مد الف ہے، ہم مد الف کو ظاہر کریں گے. کلمت الشعر میں شین پہ تشدید ہے تو ہم دو حرف کے برابر شین کو پڑھیں گے. آخری میں را پہ زبر ہے، یہاں را کا حکم ہے تفخیم، لہذا ہمیں حرف الرا کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. کلمت ینبغی میں نون ساکن ہے، پھر حرف البا ہے. با حروف القلب میں سے ہے. قلب کا معنی ہے بدل دینا، تو ہم نون ساکن کو میم میں بدل کے غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. ینبغی. غین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. غین حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. کلمت الا میں حرف اللام کی تشدید کو ظاہر کرنا ہے. کلمت ذکر میں دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. پھر یہاں کاف ساکن ہے کیونکہ کاف بھی حروف الہمزہ میں سے ہے تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے ذکرن. کلمت ذکرن کے آخری میں را پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف الواو آتا ہے کلمت وقرآن. واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. ذکر وقرآن. کلمت قرآن میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں نون پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف المیم آتا ہے کلمت مبین. میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے.
قرآن مبین۔ کلمت مبین کے آخری میں نون ہے۔ اگر ہم یہ کلمہ کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو کیونکہ اس پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف اللام آتا ہے کلمت لینذر۔ لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے، تو ہم تنوین کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے، مبین لینذر۔ اور ہم کلمت مبین پہ رکیں گے تو نون پہ جزم سے رکیں گے، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين۔ کلمت لینذر میں نون ساکن ہے، پھر حرف الدال ہے۔ دال حروف الاخفاء میں سے ہے۔ اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے، لینذر۔ کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الکاف ہے کلمت کانا۔ کاف حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، من کانا۔ کلمت حین میں ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، یا پہ تشدید ہے تو ہمیں دو حرف کے برابر یا کو پڑھنا ہے، اور کیونکہ اس پہ تنوین زبر ہے پھر حرف الواو آتا ہے کلمت ویحق۔ واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے، حیا ویحق۔ کلمت یحق میں یا پہ زبر ہے اور ہا کے نیچے زیر ہے، تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے۔ حرف القاف پہ تشدید ہے تو ہمیں دو حرف کے برابر قاف کو پڑھنا ہے۔ کلمت القول میں آخری میں لام پہ پیش ہے، تو ہم پیش کو ظاہر کریں گے۔ کلمت الکافرین میں را کے نیچے زیر ہے، تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق، یہاں ہمیں حرف الرا کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے، لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون۔ کلمت یروا میں یا پہ اور را پہ زبر ہے، تو ہم یہ دونوں زبر کو ظاہر کریں گے۔ کلمت انا میں حرف النون پہ تشدید ہے، تو ہمیں دو حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے۔ کلمت خلقنا میں حرف القاف پہ جزم ہے، یہاں قاف کا حکم ہے قلقلہ۔ قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے، خلقنا۔ کلمت لہم کے آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف المیم آتا ہے کلمت مما۔ یہاں حکم ہے ادغام متماثلین صغیر، ہمیں پہلے میم کو دوسرے میم میں ملا کے ایک ہی میم غنہ اور تشدید کے ساتھ پڑھنا ہے، لہم مما۔ کلمت مما میں میم پہ تشدید ہے، تو ہم دو حرف کے برابر میم کو پڑھیں گے۔ کلمت عاملت میں عین پہ زبر ہے، میم کے نیچے زیر ہے، پھر لام پہ زبر ہے، تو ہم یہ تینوں حرکات کو ظاہر کریں گے۔ آخری میں تا ساکن ہے، کیونکہ تا بھی حروف الہمز میں سے ہے، تو ہمیں یہ کلمہ کو ایسے پڑھنا ہے، عاملت۔ کلمت ایدینا میں دال کے نیچے زیر ہے، پھر مد یا ہے، تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے۔ آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد جائز منفصل ہے۔ مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو، اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے۔ اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت انعامن میں نون ساکن ہے، تو ہمیں نون کو ظاہر کرنا ہے۔ آخری میں میم پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الفا آتا ہے کلمت فہم۔ فا حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، انعاما فہم اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون۔ کلمت وذللناها میں لام پہ تشدید ہے، تو ہم دو حرف کے برابر لام کو پڑھیں گے۔ یہاں لام ساکن ہے، تو ہمیں لام کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت رکوبہم میں را پہ زبر ہے، تو ہم حرف را کو زبر سے پڑھیں گے اور اسے موٹی آواز میں بھی پڑھیں گے،
با پہ اور ہا پہ پیش ہے تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے۔ کلمت یأکلون میں الف پہ جزم ہے تو ہمیں حمزہ کو ظاہر کرنا ہے۔ حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ کلمت مشاربوں میں را کے نیچے زیر ہے، یہاں را کا حکم ہے ترقیق تو ہمیں حرف را کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت یشکرون میں شین ساکن ہے لہذا ہم حرف شین کو ظاہر کریں گے۔ را پہ پیش ہے تو ہمیں حرف را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے تخلیق میں اوندھا دیتے ہیں، یعنی اسے بچپن کی کمزوری والی حالت کی طرف لوٹا دیتے ہیں، تو کیا یہ سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے ان کو یعنی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شایع ہی ہے، یہ تو محض نصیحت ہے اور صاف صاف قرآن ہے تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو خبردار کرے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائیں ان میں سے ہم نے ان کے لیے مویشی پیدا کر دیے اور یہ ان کے مالک ہیں، اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں، اور ان میں ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔